مصنف ہال اربن کہتے ہیں زندگی کٹھن ہے اور یہ ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوتی۔ زندگی مسلسل مسائل کا نام ہے۔ کیا ہم ان پر گریہ زاری کرنا چاہتے ہیں یا انہیں حل کرنا چاہتے ہیں؟ زندگی کا ایک سب سے قابل قدر سبق یہ بھی ہے کہ دنیا ہمیں خوش کرنے کے لیے خود کو کبھی وقف نہیں کرے گی۔ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی آسان ہو، مستقل طور پر منصفانہ ہو اور زیادہ سے زیادہ راحت انگیز ہو۔ اس میں دکھ، تکلیف اور رنج و الم نہ ہو، ہمیں کام نہ کرنا پڑے، ہمیں موت نہ آئے، ہم ہر وقت خوش رہیں۔ بدقسمتی سے ہماری یہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی، حقیقت ان کے برعکس ہوتی ہے۔ تاہم حقیقت ایک عظیم استاد بھی ہے، وہ ہمیں سیکھنے میں مدد دیتی ہے، گو کہ اس کے سکھانے کا عمل بہت دھیما اور درد و اذیت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں زندگی کے چند نہایت قابل قدر سبق سکھاتی ہے۔ ان میں سے ایک سبق یہ بھی ہے، دنیا ہمیں خوش کرنے کے لیے خود کو کبھی وقف نہیں کرے گی۔ ہم اسے پسند کریں یا نہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک عظیم سچ ہے، حقیقت میں ہمارا پہلا اور سب سے زیادہ قابل قدر سبق ہے۔ فلسفی ہزاروں سال سے اس موضوع پر لکھتے چلے آئے ہیں کہ زندگی جیسی ہوتی ہے وہ ویسی کیوں ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کس طرح کام کرتی ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھتے اور زندگی کو جیسی وہ ہے ویسی ہی قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم کسی چیز کی خواہش کرتے رہیں گے لیکن اسے کبھی نہیں پا سکیں گے۔ ہم شکوے کرتے رہیں گے کہ معاملات کو یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن معاملات کبھی ویسے نہیں ہوتے۔ یہ زندگی کا ایک سب سے زیادہ قابل قدر سبق ہے، کیونکہ جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا ہمیں خوش کرنے کے لیے خود کو وقف نہیں کرے گی تو ہم اپنی ذمہ داری قبول کرنے لگتے ہیں۔ ہال اربن کہتے ہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ان منفی تصورات کو کتاب کے آغاز میں رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں تو انہیں منفی نہیں سمجھتا۔ انہیں آغاز میں اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ بنیادی سچ ہیں۔ انہیں اس لیے آغاز میں رکھا گیا ہے کہ یہ بہت اہم ہے۔ میں تو انہیں مکمل طور پر مثبت تصور کرتا ہوں۔ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے یہ کمپیوٹر کی مدد سے کتاب لکھی ہے۔ اب میں کمپیوٹر پہلے کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں چلا سکتا ہوں۔ جب کمپیوٹر نیا آیا تھا تب میں اسے اتنے بہتر انداز میں نہیں چلا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ جاننے کے لیے وقت صرف کیا ہے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ عمل آسان نہیں تھا۔ حالانکہ کمپیوٹر کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ یہ یوزر فرینڈلی ہے، زندگی کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ جب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے تو ہم اس سے بہت کچھ حاصل کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کیا تم نے کبھی کسی کار کے بمپر پر چسپاں وہ سٹیکر دیکھا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے زندگی کٹھن ہے اور پھر تم مر جاتے ہو؟ جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تو میں ہنسنے لگا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں ہنس رہا تھا، مجھے تو اس پر حیران ہونا چاہیے تھا۔ کسی کی کار کے پیچھے زندگی کا ایک عظیم سچ عین میرے سامنے تھا۔ یہ جملہ تو مجھے کسی قدیم فلسفے کی کتاب میں پڑھنے کو ملنا چاہیے تھا۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بات سب سے پہلے ایک قدیم ترین فلسفی نے کہی تھی۔ تقریباً 2500 سال پہلے گوتم بدھ نے 4 سچائیاں بیان کی تھیں۔ پہلی سچائی یہ تھی کہ زندگی دکھ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات کہنے والا وہ پہلا شخص ہوتا، تاہم میرے خیال میں اس سے بہت پہلے بہت سے لوگوں نے اس حقیقت کو جان لیا ہوگا۔ میرے لیے یقین کرنا دشوار ہے کہ دنیا کے اولین باشندوں کے لیے زندگی آسان ہوگی۔ زندگی کٹھن ہے، یہ ہمیشہ کٹھن ہے اور ہمیشہ کٹھن رہے گی۔ نفسیات دان اسکاٹ پیک کی مشہور کتاب دا روڈ لیس ٹریولڈ کے ابتدائی 3 لفظ ہیں، زندگی مشکل ہے۔ پیک اسے ایک عظیم ترین سچ کہتا ہے، کیونکہ جب ہم اسے جان لیتے ہیں اور اسے قبول کر لیتے ہیں تو ہم زیادہ مؤثر انداز میں جی سکتے ہیں۔ ہم اپنے مسائل پر گریہ زاری کرنے کی بجائے ان کے حل تلاش کر سکتے ہیں۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور جو لوگ ناکام ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی مشکلات کے حوالے سے کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ ناکام لوگ اپنے مسائل کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کامیاب لوگ اپنے مسائل کو قبول کرتے ہیں اور ان کے ذریعے عمل کرتے ہیں، خواہ اس کے دوران انہیں دکھ ہی کیوں نہ سہنا پڑے۔ مسائل سے نبرد آزما ہونا اور ان کے حل ڈھونڈنے سے زندگی کو معافی اور معانی ملتے ہیں۔ عمر سے قطع نظر بیشتر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں یا اسے قبول نہیں کرتے کہ زندگی میں خاص حد تک مشکلات ضرور ہوتی ہیں۔ وہ مشکلات برداشت کرنے کے باوجود اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اپنے مسائل کے زیادہ ہونے کا شکوہ خود سے اور دوسروں سے کرتے رہتے ہیں۔
وہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے ان کی مشکلات منفرد نوعیت کی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنے سوا باقی ہر کسی کی زندگی آسان دکھائی دیتی ہے۔ شکوے شکایتوں سے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ شکوے شکایتوں سے تو مسائل بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہو جاتے ہیں۔ اپنے مسائل کا شکوہ کرنا انہیں دوسروں پر ڈالنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ یہ انہیں زندگی کی ایک لازمی شرط کی حیثیت سے قبول نہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ زندگی مشکل ہے تو ہم ترقی کرنے لگتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر مسئلہ ایک موقع بھی ہوتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر مسئلہ ایک موقع بھی ہوتا ہے تب ہم اپنی حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے چیلنجوں کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ ہم مشکلات سے شکست کھانے کی بجائے ان کا اپنے کردار کی آزمائش کی حیثیت سے استقبال کرتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی موجودہ حالات سے آگے بڑھنے کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ معاشرہ ہم پر بالکل مختلف پیغامات کی روزانہ بمباری کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں ہمیشہ پش بٹن زندگی مہیا کر دی ہے۔ ہم صرف بٹن دبا کر اپنے گیراج کا دروازہ کھول سکتے ہیں، ڈنر تیار کر سکتے ہیں، برتن دھو سکتے ہیں، اپنے پسندیدہ ٹی وی پروگرام ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اپنے بل ادا کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہر کام کو فوراً اور آسانی سے کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں پڑھا اور سنا ہے کہ تم 100 پاؤنڈ وزن کم کر سکتے ہو، غیر ملکی زبان روانی سے بولنا سیکھ سکتے ہو، ٹی وی کے مشہور سٹار بن سکتے ہو، کنٹریکٹر کا لائسنس حاصل کر سکتے ہو اور جائیداد کے کاروبار میں 1 کروڑ روپے کما سکتے ہو۔ تم یہ سارے کام چند دنوں کے اندر اندر کر سکتے ہو اور وہ بھی کسی کوشش کے بغیر۔ اگر یہ سب ممکن ہے تو پھر اونٹ بھی اڑ سکتے ہیں۔ اس قسم کے اشتہارات کی بھرمار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ اور مارکیٹنگ کے شعبوں میں کام کرنے والے لوگ انسانی رویے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بیشتر لوگ اس حقیقت کو قبول نہیں کرتے کہ زندگی مشکل ہے۔ اس کی بجائے وہ فوری اور آسان طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کامیاب لوگ زندگی کو ویسا ہی قبول کرتے ہیں جیسی وہ ہوتی ہے۔ جو چیزیں حاصل کیے جانے کے لائق ہوتی ہیں وہ کبھی فوراً اور آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے حصول کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ وقت صرف کر کے، سخت جد و جہد اور کوششیں کر کے، قربانیاں دے کر اور درد و کرب سہ کر حاصل ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی مشکل ہے اور زندگی میں کسی بھی چیز کا حصول محنت اور جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں۔